من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرق خیر المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی ابن الحسین الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم, اٹس ریئلی آنرڈ کہ آج اتنا بڑا دن ہم 1400 ایئرس اپنے امام کی برتھ ڈے کا سیلیبریشن کر رہے ہیں, اور مسلسل آپ نے قصیدے سنے اور پریسیڈنٹ صاحب کی اسپیچ بھی سنی. انہوں نے ایک جملہ بھی بولا, مجھے بڑا اچھا لگا, میں بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ آج موٹی عید 6. صحیح بولا؟ اینڈ اٹس ریئلی فیکٹ, سب سے بڑی عید ہے آج. فار اس وی آر لکی, ہم لکی کہ ہم کو آج کا دن ملا. یہ کوئی اسمال ڈے نہیں. چوتھے امام کی مجھے یہ بھی بتا دیا گیا, میں سمجھ گیا ہوں کہ اسپیچ میں 5:15 سے پہلے مجھے اترنا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے گجراتی میں بولا, بٹ آئی انڈرسٹینڈ گجراتی, اوکے. تو 5:15 پہ اتر جاؤں گا, ڈونٹ وری. شام میں پھر چوتھے امام کی جو آج رات کی محفل ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. آج یہ 35 منٹس کی اسپیچ ہے, اس میں 2-3 امام کے پیغامات دوں گا اور آپ کی زحمت تمام. 5:15 سے 5:15 تک ختم کر دوں گا انشاءاللہ. آئی نو. تو میں یہ بھی کہتا کہ سارے ماشاءاللہ جماعت کے لوگ آئے ہوئے, پورے ری یونین سے جمع ہو گئے, ری یونین سے ری یونائٹ ہو گئے پورے, نہیں. اور ہم کو ہونا بھی چاہیے. ایک امام کا پیغام بھی ہے کہ ایک پرچم کے نیچے. آئی ایم ویری ہیپی کہ جو مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں کی ساری جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کوآرڈینیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ شیعت کی پہچان ہے اس ملک میں اور دنیا بھر میں. شیعت کی پہچان یونائٹ ہونا, اس لیے کہ کربلا کا میسج الگ الگ ہونا نہیں تھا, حسین کے پرچم کے نیچے آنا ہمارا کام, یونائٹ ہونا ہمارا کام. میں نے تقریر کا آغاز کیا امام کی ایک دعا سے, الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. یہ ایکچولی دعا اللہ کے رسول نے امام علی کو دی, اور امام علی سے چوتھے امام سے ہمارے پاس ہے. اس کا مطلب ہے روزانہ صبح اٹھ کے, ایوری ڈے ان دا مارننگ, صبح اٹھنے کے بعد 4 نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. میں 4 میں سے ایک اس وقت پڑھا, 3 رات میں بتاؤں گا. سننا ہے تو ٹھہر جاؤ گے. تو 3 رات میں بتاؤں گا. اب ایک بتا, یہ اگر اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی اگر کوئی یہ شکر ادا نہیں کرتا صبح اٹھ کے اللہ کا, تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ نعمتیں اللہ لے نہ لے, واپس نہ لے. کتنی بڑی بات. اچھا, ایک معصوم دوسرے معصوم سے جب بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا, ہمارے لیے ہوتا. اللہ کے رسول مولا علی کو بتا رہے تو مولا علی کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, کہ پروردگار جس سے اپنی زبان میں بولو, گجراتی میں بولو, انگلش میں بولو, اردو میں بولو, فرینچ میں بولو, جو زبان آتی ہے اس میں بولو, ناٹ نیسری کہ عربی میں شکر ادا کرو. کیا بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے, غریب تو مر ہی جاتا. یوں ہی غریب مر رہا, پیسے والے زندہ ہے یوں. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ آج تھوڑا سا چوتھے ماہ پہ بولنا, پورے ڈیٹیل شام کی مجلس 7:30 پہ انشاءاللہ ممبر پہ آؤں گا, 8:30 پہ اتر جاؤں. تو امام زین العابدین آپ کی ولادت 37 یا 38 ہجری جو بھی, یہ جو سینٹینری ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. 2 تاریخیں آپ کی ولادت کی, آپ الجھنا نہیں. 5 شعبان جو آج ہم کر رہے ہیں, اور
15 जमादिल अव्वल, 15 जमादिल अव्वल बीवी की शहादत का जो महीना है, उसमें 15 जो तारीख है वो भी चौथे इमाम की विलादत की तारीख है, 5 शाबान भी तो चौथे इमाम की विलादत की तारीख है। किताबों में दोनों, आपकी शहादत की तारीख में नो डिफरेंस, 25 मुहर्रम है 95 हिजरी, विलादत 37 या 38 हिजरी। अजीब बात है, आपकी विलादत हुई मदीने मुनव्वरा में, अल्लाह हमको मदीने की ज़ियारत नसीब कर, मदीने मुनव्वरा में हुई। और अजीब बात ये कि इमाम अली के सामने आपकी विलादत हुई। अली की शहादत 40 हिजरी और चौथे इमाम की विलादत है 37 या 38 हिजरी मदीने में। और जब विलादत हुई, आपकी माँ का नाम जनाब शहरबानो, जो ईरान की एक शहजादी थी, रॉयल फैमिली से आपका ताल्लुक था, जनाब शहरबानो। आपके वालिद मौला हुसैन। शहरबानो ये वो शहरबानो नहीं है जो आज तेहरान में बताया जाता। तेहरान में वो माउंटेन के ऊपर जो जनाब शहरबानो का मजार है, जो बताया जाता है कि चौथे इमाम की माँ है, वो नहीं, मैं जिम्मेदार अपने अल्फाज का जनाब। और ये बताया जाता है कि वो आशूरे के दिन शाम गरीबा में या मौला हुसैन की शहादत से पहले करबला से चली गई। ये पॉसिबल ही नहीं कि हुसैन की बीवी शहजादी ज़ैनब मौजूद है और वो छोड़ के चले जाए, ये पॉसिबल नहीं। वो ये जो शहरबानो, ये इमामजादी है, किसी इमाम की बेटी है, तो उसका एहतराम है, रिस्पेक्ट, जाओ ज़ियारत करो। लेकिन ये चौथे इमाम की माँ नहीं है शहरबानो। और जनाब चौथे इमाम की जो मादर गिरामी जनाब शहरबानो, जब चौथे इमाम की विलादत हुई, आपका एज 6 महीने या 1 साल का था, उसी वक्त आपकी वफात हो गई और आपको मदीने में मौला हुसैन ने दफन किया। चौथे इमाम वाज वेरी यंग, हार्डली इन्फेंट थी, 6 मंथ्स या 1 ईयर की एज थी, उसमें आपकी वफात हो गई। आपकी माँ शहरबानो है और आपके बाबा मौला हुसैन। आपकी विलादत 38 हिजरी। जब आपकी विलादत हुई तो मौला हुसैन ने चौथे इमाम को इमाम अली के सामने रखा। तो मौला ने नाम क्या रखा? अली के सामने अली रखा गया। इमाम का नाम अली, चौथे इमाम का। यह सिलसिले इमामत का दूसरा अली। 12 इमामों में चार इमाम के नाम अली, 3 इमाम के नाम मोहम्मद है, 2 इमाम के नाम हसन है और एक जाफर, मूसा और हुसैन। रिपीट नहीं किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम रिपीट किया गया वो अली। मौला अली चौथे इमाम, 8वें इमाम और 10वें इमाम। मोहम्मद 5वें इमाम, 9वें इमाम और जमाने का इमाम। हसन दूसरे इमाम और 11वें इमाम। और फिर जाफर, मूसा, हुसैन, ये 12 इमामों का सिलसिला है। तो अजीब बात यह है कि उमूमन जो नाम रखा जाता वो मरने के बाद रखा जाता, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों के नाम अली रखे थे। चौथे इमाम का नाम भी अली, अकबर का नाम भी अली, असगर का नाम भी। तीनों बेटे के नाम अली रखे, तीनों बेटियों का नाम फातिमा रखा। फातिमा सुगरा है, फातिमा कुबरा है, फातिमा सकीना। मौला हुसैन चौथे इमाम से यजीद ने पूछा था कि आपके बाबा ने सबके नाम अली और सबके नाम फातिमा क्यों रखे और तीनों के? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाबा को ये नाम इतने पसंद, दुनिया इस नाम को मिटाना चाहती है, हुसैन इन नामों को रखना चाहता। तो हमेशा याद रखो, अपने बच्चों के नाम अली या फातिमा के साथ मिला के रखो। अजीब बात ये कि हमारे पास जब नाम रखा जाता, अक्सर फोन आते, मेल आते कि मौलाना 13 रजब को बेटा पैदा हुआ या 15-20 जमात सानी को बेटी पैदा हुआ, नाम क्या रखे? कोई मॉडर्न नाम दीजिए। एक चीज याद रखो, मॉडर्न नाम के चक्कर में मत जाओ। जब भी नाम रखो, मासूम कहते हमारे नामों पे नाम रखो तो नाम की बरकत होगी। हमेशा लड़की का नाम और लड़के का नाम, मासूमीन के नाम पे जितने नाम रखोगे उतना तुम्हारी औलाद में बरकत होगी, रिस्क खुलेगा और उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी ब्लेसिंग जो आना है तुम्हारे घर में या उसकी जिंदगी में, तो उसकी नाम की बरकत से उसको असर होगा। दुनिया के नामों में के चक्कर में मत जाओ, बल्कि मासूमीन के नामों के उसमें जाओ। जितना तुम मासूमीन से अपने औलाद को अटैच करोगे तो उस नाम की बरकत से तुम्हारी औलाद प्रोटेक्टेड रहेगी। 12 चौथे इमाम की विलादत होती है मदीने मुनव्वरा में और आपकी माँ बचपने में इंतकाल फरमा गई। आप मौला हुसैन के साथ अब जिंदगी गुजारते हैं। आपकी विलादत है मदीना, शहादत है मदीना और आपकी जो करबला के बाद आप ऑलमोस्ट 31 ईयर्स तक
39, 61 اور 95, 34 ایئرس تک آپ زندہ رہے، اور آپ کی ارشادات، آپ کے اخلاق، آپ کے نام تو بہت ہیں. علی نام ہے، مشہور لقب زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے. زین العابدین عبادت کرنے والوں کا زینت، عبادت اتنی کی کہ جو سجدے کے نشانات ہیں نا اس پہ گڈھے آ جاتے تھے، امام کو کاٹا جاتا تھا. ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے تھے. مثال کے طور پر پانی آیا، شکر ادا کیا. مومنوں سے ملاتے تھے. ایک مومن پتہ چلتا تھا کہ مدینے میں یہ مومن کے یہ گھر میں ڈیفرنس ہے، خود امام جاتا تھا، ملاتا تھا. ہم کیا کرتے؟ تو کچھ نہیں بولنا چاہتا. اگر ایک مومن میں، ایک فیملی میں دوسری فیملی میں ڈیفرنس ہے تو ہم ملانے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. ری یونین والے تو ایک دوسرے کو ملاتے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک مومن دوسرے مومن میں خاندان میں ٹوٹا ہوا تو ہم کیا کرتے؟ اور ڈیفرنس لگاتے بیچ میں، ان سے بھی بات ان سے بھی بات. کیوں؟ وائی؟ اگر مومن ہے سید الساجدین کا جشن بنا رہے تو آج میں 2 یا 3 چیز بتاؤں گا. یہ گفٹ دو مولا کو. 1400 ایئرس کا سیلیبریشن تم کو ملا، سب کو نہیں ملے گا. وی نو کہ 1500 کا جب آئے گا تو ہم زندہ تو نہیں رہیں گے. رہیں گے کوئی؟ سب خاموش ہو گئے. کنفرم ہے نہیں؟ ہو سکتا اللہ زندہ رکھے، لیکن چانسز بہت برائٹ نہیں ہے، بہت ڈیم ہے. تو یہ یاد رکھو کہ آج اس جشن سے گفٹ دے کے جانا امام. یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ. کہ آج کا جشن میں امام کی سیرت، امام کی لائف سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ وعدہ کرو مولا سے کہ مولا آج کے بعد سے جو آپ کا کیریکٹر تھا کہ ایک دوسرے کو ملانا، ایک دوسرے، امام کے اخلاق، امام کا کردار، امام کی بات چیت، امام کا بیہیویئر ایکسٹرا آرڈینری تھا کہ ہر مومن کو امام ملاتے. امام کا کردار دیکھو، کردار. رات کی تاریکی ہے، ڈیزرٹ میں امام ایک کیمپ میں سفر پہ جا رہے تو ایک کیمپ میں عبادت کر رہے. ایک چراغ جل رہا، بس ایک کینڈل جل رہی. امام اپنی عبادت میں، رات کا وقت، پورا باہر اندھیرا، ڈیزرٹ، خاموشی. ایک کردار امام، ایک آدمی پیاسا اور بھوکا. پیاس اتنی کہ زبان باہر آ گئی. آیا اور امام کا جو کیمپ کا دروازہ تھا خیمے کا، اس پہ آ کے گر گیا. ایسا لگ رہا کہ تھوڑی دیر ہوگی تو یہ مر جائے گا، پیاس سے اور بھوک سے. امام نے اپنی نماز کو ختم کیا، پلٹ کے دیکھا کہ پیاسا پڑا ہوا ہے، زبان کھول کے بھوکا ہے. امام نے، پلیز میری طرف دیکھیں، امام نے اس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا. جو آپ کے پاس جو کچھ پانی تھا وہ پانی اس کو پلایا، جو کچھ روٹی تھی روٹی کھلایا. جب روٹی کھلایا، پانی پلایا، کچھ طاقت آئی، اسٹرنتھ آئی. اس نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کے آنکھوں کو ملتا ہے، بلکہ پوری آنکھوں کو کھول کے غور سے امام کو دیکھتا ہے. فوراً اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے اپنی عبا کو لیتا ہے، اپنی عصا کو لیتا ہے. باہر گھوڑا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے. جاتے جاتے کہتا ہے کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، تیرا شکریہ. تو امام نے کہا کوئی بات نہیں. بس امام اپنی عبادت میں لگے. یہ چند قدم آگے بڑھا، فیو اسٹیپ، پلیز غور سے سنو، فیو اسٹیپس آگے بڑھا، پھر پلٹ کے آیا. رات کا وقت، پردے کو ہٹاتا ہے، ہٹا کے امام کو دیکھتا ہے. امام کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تیرا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ تو نے میری زندگی کو بچایا. لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو تو کبھی نہیں بچاتا. یہ کردار تھا امام کا. جب یہ کہا گیا تو نے میری زندگی کو بچایا، اگر تجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تو کبھی نہیں بچاتا. امام کا سر جھکا ہوا تھا. امام نے سر کو اٹھا کے کہا سن، میں جانتا ہوں تو کون ہے. I know who are you. میں جانتا ہوں تو کون ہے. تو حسین ابن نمیر ہے، میرے علی اکبر کا خاطر ہے، لیکن وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. ایک کیریکٹر کو بلڈ کرو.
چوتھے امام کا 1400 ایئرز کا جشن اگر ہم بنا رہے تو وی ہیو ٹو سی کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے. ہم اپنے بھائی سے نہیں ملتے. خط رحم بولوں گا شام کی محفل میں امام کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ پہلو. عورتوں کے لیے بھی میسج ہے کہ ڈفرنسز مت لاؤ. ڈفرنسز کو ختم کرنا شیعت کا نام ہے. وہ کنیز زہرا یا وہ غلام علی نہیں ہو سکتا جو کمیونٹی میں ڈفرنس کو لائے. یہ امام میں ایک جملہ بولا کیا کروں پوری مدرسی اسی پہ بولوں. میں بس 25 منٹ رہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد میں. پھر یہ امام کا کیریکٹر اخلاق کو پیدا کرو. اخلاق کو پیدا کرو. یہ ہمارا کیریکٹر. ری یونین غور سے سننا. ری یونین میں یوتھ کو بول رہا لڑکا لڑکی سب کو بول رہا. ری یونین تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یو آر شیعہ. تم ری یونین تمہارا بزنس ہے تمہاری جاب ہے تمہارا کاروبار ہے تمہارے بچے اسکول جا رہے کالجز جا رہے. تم لوگ جتنا یوتھ کو بول رہا تم لوگ ایمبیسیڈر ہو سفیر ہو اپنے مذہب کے. تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم شیعہ علی ہو بلکہ اتنی کمیونٹیز یا یونین میں رہتے تو تم اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کہ وہ پوچھے کہ تم کس مذہب کو بلانگ کرتے تو بولو تم علی والے ہو. Propagation of teachings of Imam Ali. This is your duty. خالی ایک محفل میں آ کے چلے جانا شیعت نہیں ہے دوستو. اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. Shall I tell you something? سلمان ایمان کے کتنے درجے پہ تھے؟ پلیز میری طرف بیٹھ جاؤ. کتنے سلمان ایمان کے کتنے درجے پہ تھے؟ کیا نمبر تھا سلمان کے ایمان کا؟ ارے بولو یار 10 تھا نا. جب فرسٹ ڈے سلمان آئے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کتنے درجے کے تھے وہ؟ 0 تھے. 4-5 سال میں 10 درجے پہ آ گئے. تو شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ ہر دن آگے بڑھتا. کرارن وغیرہ فرارن کے ماننے والے ہو یار. پیچھے ہٹنا نہیں ہے تمہارا کام آگے بڑھنا ہے. تو چوتھے امام کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو کہ اپنے کیریکٹر کو اپنی زبان کو مٹھاس لاؤ. جب سے ماشاءاللہ نعرے لگے پوری دنیا میں جان جاتے ہیں نعرے کرنا چاہیے. یا علی بولنا چاہیے یا علی مدد بولنا چاہیے یا حسین بولنا چاہیے. اگر کوئی روکتا ہے نا تو اس کو بولے تو مت بول میں بولوں گا. اس لیے کہ اس شخص وہ نہیں بولے گا تو اس وہی جائے گا جہنم میں. ہم تھوڑی جائیں گے. مصیبت پڑے گی تو دشمن نے بھی یا علی مدد بولا. تو جس زبان سے علی علی کہتے ہو تو اس زبان میں مٹھاس بھی لاؤ سویٹنس کو بھی پیدا کرو. جس زبان سے حسین حسین کہتے ہو نا تو اس زبان میں مٹھاس اتنی آنا کہ جب تم بات کرو تو پتہ چلنا کہ علی والا بات کرو. آج کا دور کا کردار کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کہ تمہارے کیریکٹر کے ذریعے لوگ تمہارے پاس آئے. یہ امام چوتھے امام کی زندگی کا وہ تھا. اور دوسری چیز عبادت کثرت سے عبادت سجدے کثرت سے. ایک سجدہ امام کا خالی شام غریبہ میں عشاء کے بعد سجدہ زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھا. اب فجر کے وقت اٹھاتے. بولنا آسان ہے آپ سن رہے آسانی کے ساتھ. ویری ایزی آپ سن رہے. آپ امیجن کرو کہ جس کے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ سجدہ کر وہ ایک سجدہ نہیں. اتنی عبادت کرتے تھے. تو آپ کے 5ویں امام چوتھے امام کے ایک بیٹا. امام کے کئی بیٹے تھے. 5ویں امام سے ہٹ کے ایک بیٹے نے آ کر چوتھے امام سے کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ بابا آپ کتنی عبادت کریں. کربلا کے بعد میرا مولا بالکل کمزور ہو گیا تھا. کھڑے رہتے تو کانپنے لگتے تھے. نیچرلی کربلا کے بعد کانپنے لگتے تھے. تو اس امام سے ایک بیٹے نے امام سے کہا, غور سے سنیں, ایک بیٹے نے امام سے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو. بابا آپ کھڑے رہتے ہیں تو پیروں میں آپ کی سویلنگ آ گئی, ورم آ گیا. تھوڑی عبادت کم کرو, تھوڑی عبادت کم کرو, تھوڑا اللہ کے سامنے کم کھڑے رہو. آپ کمزور ہو گئے, ویک ہو گئے. امام نے اپنے بیٹے سے, اپنے اون سن سے کہا بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کیسے بول رہا.
کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کرتے. یہ کون بول رہا؟ زین العابدین بول رہے. سید الساجدین یہ بول رہے کہ میرا دادا علی ایسی عبادت کرتا تھا. ایسی عبادت کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ امام کی عبادت کا حال کیا. اس کے بعد امام نے, اچھا ہم سب امام کے ماننے والے, امام کا کلمہ پڑھنے والے, اس امام نے کثرت کے ساتھ عزاداری بھی کی, کثرت کے ساتھ عزاداری کی. تو میں ایک ہی بات بولتا, چاروں جماعت ایک ساتھ ہے نا ری یونین کے سزا خانے میں, تو ایک ہی بات بولتا کہ چوتھے امام کی اگر محفل کروں, میں پڑھوں اور عزاداری میں کچھ نہ بولوں تو امام کی خوشنودگی نہیں ہے. اس لیے کہ کربلا کے بعد امام نے کسی خوشی میں جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے. اسی وقت راضی ہوئے. کوئی مومن جب بلاتا تھا تو کہتے تھے تو میرے بابا کی عزاداری کر, تو عزاداری کرے گا تو میں آؤں. نیاز امام نے بٹوائی. اور آج سب سے زیادہ پرابلم ہماری کمیونٹی میں, یہاں کی بات نہیں کر رہا, I'm not talking about reunion, میں گلوبل بات کر رہا. پوری دنیا میں دیکھتا ہوں, اب میری تقریر میں گلوبل میسج دے رہا کہ میری مسجد بعد میں یوٹیوب پہ کوئی سنے تو ایک چیز لگا کہ چوتھے امام کی عزاداری, چوتھے امام کی عزاداری 34 ایئرس تک صبح دوپہر شام نہیں 24/7 عزاداری کی ہے. اب کبھی عزاداری کو مت رکھو کہ یہ کیا وہ کیا, نیاز کیوں بانٹو, یہ کیوں کرو. جو لوگ نیاز کے لیے بولتے ہیں کہ نیاز کی کیا ضرورت ہے, چائے پلا دو, کھانا کیوں کھلا رہے, ان سے پوچھو کہ کربلا میں اربعین میں کتنی نیاز پڑتی, کتنی نیاز پڑتی وہاں پہ. حسین کا بجٹ الگ ہے, سارے ملکوں کا بجٹ ایک ہوگا, حسین کا بجٹ ایک ہے. امام حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں. ملینز کی تعداد میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اتنا پیسہ آوا کہاں, خرچ ہوا کیسے, تو پتا چلا کہ حسین کا بجٹ ہی الگ ہے. اور ایک بات روک کے بولوں یہاں پہ, اربعین کے دن بی بی سی نیوز تھی کہ 3 ملین, آپ بولیں گے چوتھے امام کی محفل, اس لیے کہ کربلا میں ان لوگوں کا میں جواب دے رہا, اس لیے کہ عزاداری کو اگر میں نہیں بولوں گا آج 2-3 منٹ 5 منٹ تو چوتھے امام راضی کیسے ہوں گے. اس لیے کہ سب سے بڑا عزادار تو امام زین العابدین تھا. امام زین العابدین سے بڑا نہ کوئی ماتمدار ہے نہ کوئی عزادار ہے. ہم نہیں عزادار. امام سے زیادہ کون رویا, 34 ایئرس روئے, پانی آیا روئے, کھانا آیا روئے, کعبے کو دیکھا روئے, 24 گھنٹے اپنے باپ کا غم کرتے. میں یوتھ کا بتا کہ اگر آج اسلام بچا ہوا ہے تو عزاداری کی طرف سے بچا ہوا ہے. مائنس عزاداری اسلام و لفافہ ہے جس میں خط نہیں ہے. کیا سمجھے یار, انویلپ کی ویلیو لیٹر سے ہوتی, ورنہ انویلپ گاربیج میں نظر آتا, کچرے میں. سمجھ میں آیا؟ اگر اس میں 1 ملین کا چیک لگا ہوا ہے تو ایسا دل سے لگا کے رکھیں. انویلپ کی ویلیو نہیں, چومیں گے اس کو, ارے یار اس میں 1 ملین ہے, ورنہ وہی انویلپ کو گاربیج میں ڈال دیں گے. اسلام مائنس عزاداری وہ انویلپ ہے, کچھ نہیں ہے اسلام میں. چوتھے امام کی رضا کس میں ہے کہ عزاداری کو کم کر کے اسلام کو نہیں بتا سکتے. نماز, روزہ, حج, زکات میں کسی کو کم نہیں کرنا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, سب اپنی جگہ پر. نماز واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. وہ شیعہ نہیں جو واجبات پر عمل نہیں کرتا. واجب لازم ہے, نماز پڑھنا لازم ہے, واجب ہے. روزہ رکھنا, حج کرنا, جتنے واجبات ہیں, لیکن سارے واجبات کمپیئر مت کرو عزاداری کے ساتھ. سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, بلیف کو مضبوط کرو. اور اگر بلیف مضبوط نہیں ہے تو کچھ نہیں. رات بھر بندہ عبادت کر رہا شک میں, اس سے بہتر سو جاؤ پوری رات 2 سجدے یقین کے کر لو. آپ سمجھ میں آئی بات؟ تو عزاداری کو مضبوط کرو. آپ خود سوچو کہ کربلا میں آج اربعین میں کتنے لوگ آتے؟ 30 ملین. بی بی سی نیوز ہے 20 ملین لے لو, ماشاءاللہ سب ظاہرین ہیں. 20 ملین کیا کربلا میں آ سکتے؟ کربلا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, جمع ہو سکتے؟ امپاسبل ہے. 20 ملین لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے, موسٹ پیسفل گیدرنگ, یوٹیوب پہ جا کے دیکھو, موسٹ پیسفل گیدرنگ ہے. 20 ملین لوگ ایک جگہ جمع ہے.
کربلا کی اسمال لین، چھوٹی گلی، یہ ہو رہا کیسے؟ ایسے معلوم ہوتا کہ ارشاد ہے کہ حسین کربلا کی زمین کو پھیلا دیتے، کربلا کی زمین ایسا پھیل جاتی ہے۔ عزیزو آپ انصاف سے بولو، کربلا زمین کو پھیلائے گا کون؟ جس کے باپ کی زمین ہو۔ نہیں کیا بول رہا؟ علی ابو تراب ہے نا، ابو تراب کا بیٹا ہی پھیلا سکتا، آپ اور ہم نہیں۔ جس کا باپ ابو تراب ہے وہی پھیلا سکتا، جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے کر سکتا؟ نہیں تو ابو حسین ایسا پھیلا دیتے زمین کو۔ اور میں ایک بات اور بولوں، حج میں 3 ملین 4 ملین آتے، ہر سال پرابلم، کبھی کرین گر جا رہا، کبھی یہ گر جا رہا، کبھی وہ گر جا رہا۔ وہاں انسان کام کرتے یا ملائکہ کام کرتے؟ نہیں، یا ملائکہ۔ اچھا 30 ملین آدمی ہیں، 30 ملین، 40 کے دن سب ایک روٹی تو کھاتے ہوں گے نا، صبح ایک روٹی، شام میں ایک روٹی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ظاہر مجھے آج تک نہیں ملا جو آ کے یہ بولا کہ یار میں بھوکا تھا 40 کے دن۔ حسین بھوکا شہید ہو گیا لیکن آج ظاہر کو بھوکا نہیں رکھتا۔ 2 روٹیاں روز پکے، 30 ملین لوگ 2 روٹی کا، صبح ایک شام ایک، تو کتنے ملین ہو گئے؟ 6 ملین روٹی، 60 ملین، 6 کروڑ روٹی کوئی بنائے؟ کوئی بنا سکتا؟ فیکٹریز لگنا چاہیے، نہیں؟ 60 ملین روٹی کتنے دن میں تیار ہوگی؟ کیا سن رہے یار؟ 60 ملین روٹی، بلری کا، آری کا، لارے کا، سٹاک کا ہو رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پتا چلا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین کے ماں کے دروازے سے فرشتے روٹی بھیک مانگ کے جو گئے تھے وہ لا کے دیتے۔ خان شاہی کہاں اور تبرک کہاں، خان شاہی کہاں اور تبرک کہاں، خان شاہی کہاں اور تبرک کہاں، لذتیں اور ہے ذائقہ اور ہے، لذتیں اور ہے ذائقہ اور ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ یہ میرے ٹائم میں نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ٹائم بالکل نہیں ہے، میں بس 10 منٹ ہے کہ جزاک اللہ، ہمارا سلامت رکھے، تم کو ایسی پڑھتے رہو یار۔ 5:15 بجے میں ختم کر دوں گا، ڈونٹ وری، جو بولنا ہے شام میں بولو، اوکے؟ تو انشاءاللہ شام میں 7:30 انشاءاللہ۔ تو چوتھے امام کی کربلا، یہ امام نے آزاداری کو پروموٹ کیا۔ میری ایک ہی ریکویسٹ ہے ساری جماعتوں سے کہ جس جہاں سے بھی تم آئے ہو، آزاداری کو سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھ کر کام کرنا۔ آزاداری ہے تو ہم ہے، آزاداری نہیں ہے تو ہم نہیں۔ حسین کا ذکر ہے تو آج ہمارا ایگزسٹنس۔ یہ عقیدوں کو بڑھ بگاڑے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو تمہارے کوئی اعمال قبول نہیں ہوگی۔ برا نہیں ماننا، میں کسی بار بار بول رہا ہوں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، کسی واجب کو میں کم نہیں کر رہا، لیکن شاعر کہتا، میں نہیں کہتا، میں شاعر کے ذریعے میسج دے رہا۔ شاعر بولتا حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے، حقیقتوں کا، ریالٹی کا، حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے، یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے۔ نماز، روزہ و حج ضامن نجات نہیں، علی کو اپنا بنانا بہت ضروری ہے۔ نمازیں تو بہت تھی، کربلا میں بھی نمازیں نہ کھول، واجب کو ادا کرنا شیعہ کی لازم ذمہ داری۔ لیکن یہ مت بولے یار یہ کافی خوراک، بے شک ساری واجبات کو ادا کرو، آزاداری کو مضبوط کرو، عقیدوں کو مضبوط کرو، یوتھ کو بتاؤ کہ حضرت چوتھے امام اپنی پوری زندگی دعاؤں کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ اگر آج چراغ جل رہا، اسلام کا چراغ جل رہا،
تو اس امام زین العابدین کی محنتیں یزید کے دربار تک پیغام حسین کو کس نے پہنچایا؟ یا ثانیہ زیدہ یا چوتھے امام؟ کربلا کے بعد اگر یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہوتی، امام زین العابدین اور بی بی زینب، تو حسین کا مقصد دفن ہو جاتا. لیکن یہ دونوں شخصیتوں نے کربلا کے پیغام کو یزید کے دربار تک پہنچایا. آپ سوچو، پہنچا کر اس کو ایسے زندہ کیا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ رہ گیا، یزید اندھیروں میں چلا گیا. یہ چوتھے امام کا میسج تھا، چوتھے امام کا پیغام تھا. اور عبادت کثرت سے، انشاءاللہ رات میں عبادت کے اوپر بولوں گا. ایک اور امام کی زندگی کا ایک پہلو بول کے میں تقریر کو ختم کرا. 7-8 منٹ رہ گا بس. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ کو معلوم ہے چوتھے امام نے 2 میسیجز اور دیے، ایک کردار کا، ایک زبان کا، اور ماں باپ کی عزت کا. امام کی ماں جناب شہربانو بچپن میں ختم ہو گئی. 2 کنیزیں جناب شہربانو کے ساتھ مدینہ آئے تھے جب امام حسین سے نکاح ہوا تھا. ایک کنیز جناب شہربانو کی وفات کے بعد مدینے میں رہ گئی. چوتھے امام کو اس کنیز نے ظاہری طور پہ پرورش کی، براٹ اپ کیا. امام کو پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ظاہری طور پہ اس کنیز نے امام کو پالا. تو چوتھے امام اس کو بالکل ماں کی طرح مانتے تھے. ایک کنیز وہ ہندا جس کا نکاح یزید کے ساتھ ہوا تھا. وہ جو مرثیوں میں آپ پڑھتے ہیں قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، وہ ہندا. یہ 2 کنیزیں جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی. تو یہ جو کنیز تھی چوتھے امام کے پاس، یہ کنیز اس نے بچپنے سے امام کی پرورش کی. ماں نہیں، لیکن امام اس کو ماں سمجھتے تھے. امام کی زندگی میں ایک عجیب بات تھی کہ مدینے میں جتنے دن امام زندہ رہے کربلا کے بعد ایک کھانا کھاتے تھے، اور ایک کھانا امام اپنی فیملی کے ساتھ کھاتے تھے، پورے بچوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، اپنی وائفز کے ساتھ. لیکن اس کنیز کے ساتھ کبھی بھی امام بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو خاندان کے فیملی کے لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کی ماں کی طرح، آپ ماں کی طرح احترام کرتے، آپ ماں کی طرح بولتے ہیں، کبھی بھی آپ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. کیا ریزن؟ امام کا جملہ سنو، میں یوتھ کو پڑھا. ساری عبادتیں ایک طرف ہے، اب امام کا جملہ سننا. امام نے کہا کہ وہ میری ماں کی جیسا ہے، میں اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے. یہ امام ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی مت کھاؤ، نو، امام کا مطلب یہ نہیں. بٹ امام was showing کہ how to respect your parents. ماں کی عزت، ماں کی ریسپیکٹ کیا ہے وہ امام بتا رہا. باپ کی ریسپیکٹ کیا ہے وہ شام میں امام ماں باپ کی ڈیٹیل میں بولوں گا کہ چوتھے امام کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ پہلو ہے جو آج پوری دنیا میں ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ المیہ یہی، سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ اپنی پیرنٹس کی ہاؤ وی ریسپیکٹ اینڈ واٹ امام از سیئنگ کہ کیسے ریسپیکٹ کرنا. تو لوگوں نے پوچھا مولا کھانا کیوں؟ امام کا جملہ سن. امام کہتا ہے میں اس لیے نہیں کھاتا، یہ میری ماں جیسی ہے. سامنے روٹی ہے، اگر کوئی وہ روٹی لینا چاہتی میری ماں، اس سے پہلے میرا ہاتھ اگر چلا جائے. آپ سمجھ پا رہے کیا ریسپیکٹ بتا رہا امام کہ میرا ہاتھ. ہم کتنی آسانی کے ساتھ ماں کو بڑی آرام سے جواب دیتے. یاد رکھو دوستو، اگر ماں راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، تم پوری زندگی عبادت کرو کوئی فائدہ نہیں. پوری لائف تم رات بھر سجدہ کرو، حج کرو، جتنے واجبات ہیں اس پہ عمل کرو، اور اگر تمہاری ماں باپ تم سے راضی نہیں تو اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں. ہماری ساری عبادتیں ویسٹ ہوں گی. ماں اور باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. یو نو واٹ از اف؟ عربی کا سب سے چھوٹا ورڈ اللہ نے رکھا اف. اف یعنی your mother is saying کہ please can you do this؟ تم یہ کرو گے؟ تم ٹھیک ہے کریں گے. ختم. کہا ایک سٹیپ، ماں چل رہی باپ چل رہا، ان کو تم ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکتے اسے. اللہ رسول کے بارے میں بولتا مسلمانوں کو کہ اپنی وائس کو، اپنی آواز کو ماں باپ کے سامنے ریز مت کرو.
عزیز رسول اللہ ہم کو بول رہے چوتھے امام کی حدیث کہ اپنے آواز کو، اپنے وائس کو، اپنے ساؤنڈ کو ماں باپ کے سامنے بلند مت کرو. ہم کتنی آسانی سے بلند کرتے ہیں. And we say کہ we are Shia of Imam Ali. We say کہ we are Azadar Hussain. We say کہ we are following the path of Imam Zainul Abidin. No. No. Unless you check yourself, اپنے آپ کو چیک کرو، چیک کرو، چیک کرو، چیک کرو. ساری عبادتیں منہ پہ چلی جائیں گی اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ماں باپ کے چوتھے امام یہ بولتے ہیں، آپ سوچو ماں نہیں ہے لیکن روٹی کے لیے امام بتا رہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میری ماں ہے. ایسی ریسپیکٹ ہے ماں باپ کی. انشاءاللہ باقی باتیں شام میں. ماں باپ کے اوپر اور ہسبینڈ اینڈ وائف جو چوتھے امام کی سیرت کا امپورٹنٹ پہلو ہے، امپورٹنٹ میسج کہ اپنی وائف کے ساتھ کیسے رہنا اور عورت کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا. امام زین العابدین کا میسج، ماں باپ، اور یہ چاروں میسج انشاءاللہ شام کی مجلس میں دوں گا. بس میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں وقت پہ ختم کر رہا اپنی تقریر کو، وقت میرا ہو گیا. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو. اور یہ جشن، یہ آج کی خوشی ہماری نسلوں میں باقی رہے، اور آج کی یہ خوشی ہمارے امام کے پاس، زمانے کے امام کے پاس ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. مولا کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا کہ مولا ہمارا سب کا نام لکھو کہ جس نے آپ کے جد کا 1400 سالہ جشن منایا. مولا ہم اس آج کی خوشی کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دو. ہم کو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اب تک پلیز آمین بولو یار. منہ سے آمین بولنے میں کیا، آہستہ آہستہ تھوڑی بولتے ہیں. آمین ایک کی قبول ہوگی، سب کی قبول ہوگی. دعا کرتا کہ مولا چوتھے امام کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں، ایک کینسر کی مریض ری یونین میں ہے اور جتنے بیمار ہیں دنیا بھر میں، اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بڑی آواز سے ایک آمین تمہاری زندگی کو بدلے گا، ڈیسٹینی کو بدلے گا. پروردگار بیمار کربلا کے صدقے سے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو نکال دیں. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھیں. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں. پروردگار 1400 سال کا سب سے بڑا تحفہ ہم کو یہ ہے، سب سے بڑا، ہم کچھ نہیں چاہیے. جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دیں. وہاں کی حکومت کو ختم کر دیں. پروردگار چوتھے امام کی معصومین کی زیارت ہم کو نصیب ہو. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو سیریا کی زیارت بار بار نصیب ہو، عمرہ زیارت نصیب ہو. پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ رزق کے دروازے کھول دے. جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. عزاداری کو مضبوط کر دے، دشمنان عزاداری کو نیست نابود کر دے، بد عقیدہ لوگوں کو ختم کر دے. پروردگار مولا کے عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے پورے جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ آہستہ نہیں پڑھنا، آواز بلند سلوات.